کہ مارکہ حق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ممکنہ ملاقات کے ڈر سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر سے ملاقات ہی نہیں کی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ۔ جریدے کے مطابق مودی نے 17 جون کو امریکی صدر کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ امریکی صدر ان کی ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے نہ کروا دیں۔ بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ 17 جون کو امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی 45 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جو امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی گفتگو کے بعد امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی اور صدر ٹرمپ نے بھارت کی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کیا، جس کو بعد میں بڑھا کر 50% کر دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور ٹیرف اقدامات کے بعد بھارت نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ٹیرف اقدامات کے بعد بھارت نے روس سے تیل خریداری کم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ بنو کے علاقے ہویت میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا کامیاب آپریشن۔ کلدن تنظیم کے 7 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔ دہشت گردوں کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ علاقے میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہویت بازار اور گرد و نواح میں مشترکہ گشت بھی کیا گیا۔ پاک فوج اور بنو پولیس نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ابھی بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت سے جڑی کچھ خبریں ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ سٹی پر فوجی قبضے کی منصوبہ بندی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اہم خبر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے پیش کردہ منصوبے کے تحت غزہ پٹی کے شمال میں واقع غزہ سٹی پر فوجی قبضہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی منصوبے پر چین، برطانیہ، آسٹریلیا اور ترکیہ کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جبکہ دوسری جانب غزہ کے باسیوں پر اسرائیل کے ظلم تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بھوک اور غذائی قلت سے 2 بچوں سمیت مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے معروف فٹ بالر سلیمان العبید بھی امداد کی تلاش میں اسرائیلی حملے کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ پر اسرائیلی فوجی قبضے کے منصوبے کو شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ کہا ہے کہ فوجی کارروائیوں میں توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے دے گی۔ خطے میں امن کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اس المیہ کی وجوہات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے طویل اور غیر قانونی قبضے تک امن خواب ہی رہے گا۔ دفتر خارجہ نے اسرائیل کا غزہ پر مکمل فوجی قبضے کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کا مقصد نسل کشی کی مہم کو مزید وسعت دینا ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم روکنے اور احتساب کا مطالبہ۔ غزہ میں انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا لگا ہے۔ قومی اسمبلی سے 3 اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نشست کو خالی قرار دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زرتاج گل کا بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 اراکین سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس لے لی گئی ہے۔ لاہور میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تعلیم کے شعبے میں ریٹنگ میں بہتری خوش آئند ہے۔ ہمیں ایسا روڈ میپ بنانا ہوگا جس سے مزید بہتری آئے اور اس کے لیے استاد کو رول ماڈل بننا پڑے گا۔ چیئرمین ایپسیٹ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے کردار سازی بہت ضروری ہے، جس کے لیے پہلے اساتذہ کی کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ معاشرے کے لیے اچھے انسان نہیں پیدا کر رہے، اگر ہم نے بچوں کا رویہ نہ بدلا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تقریب کا احوال شیخ عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔
گورنر ہاؤس لاہور میں سجی ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے ایکڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی یونیورسٹیز کی ریٹنگ میں بہتری خوش آئند ہے. ہمارے پاس تعلیم کے شعبے میں بہترین لوگ موجود ہیں. اگر ہم انہیں اکٹھا کر کے ایک روڈ میپ بنا لیں تو مزید بہتری آ سکتی ہے. اس ملک کو تعلیم کے شعبے میں بہترین خدمات دینے والے تقریب میں شریک شخصیات کو مواقع نہ دینا ہماری وجہ سے ہے. پہلے کریکٹر بلڈنگ کرنا ہوگی جس کے لیے استاد کو رول ماڈل بننا ہوگا. پرفیکٹ کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہوتا اور محنت ہمیشہ کے لیے ضروری ہوتی ہے. جتنی میری جان جرت ہے بحیثیت چانسلر بحیثیت گورنر انشاءاللہ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے اپنے صوبے کے لیے اور تعلیم کے میدان میں بہتری کے لیے. اور جو چوہدری صاحب بات کر رہے تھے میں بھی ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ صرف کتابیں پڑھنے سے جو ہے وہ بات نہیں بن سکتی. کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہماری یونیورسٹیز کی گلوبل ریٹنگ میں بہتری وائس چانسلرز صاحبان کی محنت کا ثمر ہے. عامر خان یا سلمان خان کو ہیرو سمجھنے والے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان اصل ہیروز تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کرنے والے یہ لوگ ہیں. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں اور اگر اس نوجوان کی سمت ہم نے صحیح کر دی تو یہ چینلائز ہو جائیں گے اور ان کی انرجیز ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گی. اور اگر ہم نے اس قوم کی اس یوتھ کی ڈائریکشن ٹھیک سیٹ نہ کی تو یہی سیلاب اور تباہی کا باعث بنے گا. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا اس طرح کی تقریبات سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم تعلیم میں بہتری نہیں لائیں گے یا فیکلٹی کو بہتر نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. ملکی حالات میں تبدیلی نہ آنے کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمیں علم کے ساتھ ہنر اور سب سے بڑھ کے پھر جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی, کریکٹر کی, یہ ہمارے رویوں کا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہیں ہمارے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں. میں خود کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی قوم اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہی اس کا سب سے بڑا قصوروار میں خود ہوں. میں اگر باپ اچھا ہوتا, میں اگر ٹیچر اچھا ہوتا تو یہ مسئلے ایسے نہ ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑی بات ہے ریئلائزیشن کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. میری دعا ہے کہ پاکستان کے ہمارے جتنے بھی اس وقت کریم بیٹھی ہے اس حال کے اندر اور یہی لوگ ہیں جو چینج کر سکیں گے اور پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈال سکیں گے. ملک بھر سے مختلف سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کی 28 ریکٹرز, وائس چانسلرز اور پرو وائس چانسلرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اویس گجر, محسن عوان کے ساتھ شیخ عمر دراز, نیو نیوز لاہور. صدر پاکستان ایجوکیشن کونسل میاں عمران مسعود نے پنجاب حکومت سے موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافے کو واپس لینے کی اپیل کی ہے. کہتے ہیں کہ 9ویں 10ویں سمیت اے لیول اور او لیول تک چھٹیاں ختم کی جائیں. اے لیول اور او لیول کا نصاب پاکستان کے نصاب سے مطابقت نہیں رکھتا. چھٹیاں بڑھنے سے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں رہے گی اور نصاب مکمل نہیں ہوگا. ہم چھٹیوں میں اضافے پر خاموش احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف, وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور سیکرٹری ایجوکیشن سے اپیل کی کہ وہ چھٹیوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے اور خاص طور پہ منسٹری آف ایجوکیشن نے پرائیویٹ سیکٹر کی جو چھٹیاں تھی اس کو بڑھا دیا ہے 1 مہینہ. یقین مانیے اس سے انتہائی پریشانی ہو رہی ہے اور وہ پرائیویٹ اسکول خاص طور پر جو او اے لیول اسٹریم اور جو آئی بی پڑھاتے ہیں جو کیمبرج اور آکسفورڈ سے جو منسلک ہے ان کا جو ایکیڈیمک کیلنڈر ہے وہ مختلف ہوتا ہے میٹرک کے ایکیڈیمک کیلنڈر سے. اور یہ بار بار ہم نے حکومت سے ریکویسٹ بھی کی ہے, بتایا بھی ہے, منسٹر ایجوکیشن سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اسکول ایجوکیشن سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ خدارہ ان کو آپ ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے ہم قانون قاعدہ ہم پہ پابند ہیں لیکن ان کا ایکیڈیمک جو ہے کیلنڈر وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا 201 یونٹس پر اضافی بل کا نوٹس. حکومت کا پروٹیکٹڈ صارفین کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے پروٹیکٹڈ صارفین کے حوالے سے شکایات کا نوٹس لے لیا ہے. کمیٹی پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو 200 یونٹ تک محدود رکھنے یا 300 یونٹ تک ریلیف دینے پر رپورٹ تیار کرے گی.
वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात पर इजलास हुआ। पाकिस्तान की IT शोबे की बरामदात ने 19% नमू के साथ $3.8 अरब का हदफ अबूर किया। मुल्क में फ्रीलांसर्स की तादाद में 91% इजाफा हुआ। NTIB को असर तंजीम पर पेशरफ्त और इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को आइंदा बरसों में $30 अरब तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात हुई है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात, IT में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से उनके कज़न शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहरी रहमान और आसिफा भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के हमरा थीं। इस बुलेटिन से इतना ही।